پروٹوکول بھی ان کا کیا ہوتا ہے, 2 بندوقیں آگے 2 بندوقیں پیچھے, درمیان میں ایک پرانی پجیروز, جو اس وقت کی پجیروز ان کے پاس ہیں, جو اب تو خیر نان کسٹم بھی بہت ساری گاڑیاں آ گئیں, جدید گاڑیاں بھی آ گئیں ان کے پاس. ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا ہے کہ یہ ان کے جو ڈرگز کے اور خاص طور پہ منشیات کی ری پروسیسنگ کر رہے ہیں یہ جو, اور جو گنز کے ذریعے یہ جو گنز کا بزنس ہے, ڈرگز اینڈ گنز کا بزنس, اس میں جو یہ کون سا اسلامی ان کا انقلاب ہے؟ اور یار دیکھو, اسلامی انقلاب ہونا, مذہبی انقلاب ہونا, بات آتی ہے کہ وہ انقلاب آپ کیسے لا سکتے ہو. اگر چرس بیچ کے لا سکتے ہو تو ذرا تھوڑا سا ہو جائے گا, انقلاب تو آ گیا نا. اگر مذہبی انقلاب کی بات کرتے ہو تو وہ کوئی ایسا کام کر کے کہ بھئی آپ گن بیچ رہے ہیں یا منشیات بیچ رہے ہیں, وہاں سے آپ کو ہو رہی ہے. ویسے تو آپ طالبان کو پیسے کوئی اپنی خوشی سے نہیں دیتے, طالبان آپ سے لیتے ہیں, آپ اپنے ڈر اور مجبوری کی وجہ سے طالبان کو پیسے دیتے ہو. ان کو پہلے دن سے اس کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے, ہمیں پیسے کوئی نہیں دے گا, ہم نے پیسے چھیننے ہیں. ٹیرر اکانومی ہے نا. تو وہ ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے, اپنا کاروبار بچانے کے لیے, اپنا کیریئر بچانے کے لیے میں بھی کچھ دینے کو تیار ہو جاؤں گا. یا اگر وہ مجھے کہیں گے کہ خان صاحب آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ہمیں, اور اس فیسیلیٹیشن میں یہ ہوگا کہ منشیات بھی آتے ہیں, تو میں مجبور ہوں گا کہ چلو ٹھیک ہے, میرے علاقے سے گزر رہے ہیں, میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو چلو ان کو کام کرنے دو ان کا. اس پہ انٹرنیشنل اداروں کی بہت ساری رپورٹس آتی رہی ہیں. اچھا, لیکن خان صاحب ہم اس کو پریسائز کرتے ہیں. دیکھیں جی, اس وقت ہمیں ڈائریکٹ ایک وجودی خطرہ ہے ان لوگوں سے مطلب آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی کھیپ تیار ہے وہاں پہ خود کش یہ جو, اور ان کو امریکہ اور اسرائیل کی فنڈنگ سے پاکستان بھیجا جا رہا ہے. ہماری مسلح افواج نے ایک بڑا کلیئر کٹ ایک بنایا ہوا ہے اسٹریٹجی کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے, زیرو ٹالرنس. لیکن یہ زیرو ٹالرنس اس وقت آئی ہے جب وہ ہماری پولیس کو, ہماری پیراملٹری کو, ہماری ملٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن یار یہ جو پچھلے 20 سال سے وہ ہماری سوسائٹی کو بلیڈ کرتے رہے ہیں, ہمارے سیاستدانوں کو مارتے رہے ہیں, ہمارے الیکشنز کو ریسیٹ کرتے رہے ہیں, ایک دھڑے کو سپورٹ, دوسرے دھڑے کی مخالفت, جس طرح سے کلینزنگ ہوئی ہے ANP کی, جس طرح سے پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں اس سارے عمل میں. یہ جو ہم نے ان کو پالا ہے, جو اسٹیٹ کو سوچنا بھی تو چاہیے نا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے, آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ سیاستدانوں کو, آپ سول سوسائٹی کو, آپ بولنے والوں کو ان کی زبان بندی کر سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی مسلط کر سکتے ہیں. لیکن اس کی کاسٹ یہ جب ملک پے کرتا ہے نا, جب پھر آپ خود پے کرتے ہیں. آج دیکھیں نا کہ ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ. تو مجھے خاصا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہم نے یہ جو ٹرائبل بیلٹ تھی نا تھرو آؤٹ, جو افغانستان کے ساتھ ساتھ تھی, وہاں پہ جو ایجنسیاں تھیں, جو ملکوں کا ایک سسٹم تھا جو گورے کے زمانے سے چلا آ رہا تھا, ہم نے اپنے ہاتھوں وہ برباد کیا. ان سارے مدرسے کے یہ جو کرمنلز تھے, یہ جو طالبان تھے, ان کو سارا دے دیا ہم نے وہ علاقے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے چکر میں اور روس کے ساتھ جنگ کے چکر میں وہ سارے ملک مار دیے وہاں پہ, جن کے ساتھ وہ ان علاقوں کا ایک ڈسپلن تھا. آج وہ علاقے بھی, ان کے عوام بھی ایک طرح سے محاصرے میں ہیں. جو امن پسند لوگ ہیں وہ بول نہیں سکتے. ریاست نے جو اتنی زیادہ غلطیاں کی ہیں, ریاست کو کوئی ریگریٹ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھو, بیت اللہ مسعود کو میرے خیال آپ یقینی طور پہ جانتے ہوں گے. جی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کے دوست تھے, آپ کے ساتھی تھے. obvious بات ہے, امیر طالبان TTP کے امیر تھے. تو جب بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا تو انٹیریئر منسٹری نے ایک ٹیپڈ کانورسیشن جو چلائی تھی, اس میں تھا کہ ایک طرف بیت اللہ مسعود ہے, دوسری طرف مولوی صاحب ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ بیت اللہ مسعود نے اور طالبان نے باقاعدہ ڈینائل کیا کہ ہم عورتوں کو نہیں مارتے. لیکن 4 5 6 7 سال بعد طالبان ہی کی ایک کتاب آئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے
بے نظیر بھٹو کو مارا ہے. جی بالکل. کیوں وہ اس وقت کیوں نہیں بیت اللہ مسعود نے یہ کہا؟ حالانکہ تو اس کی تو آڈیو موجود تھی. لیک ہو گئی تھی. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت اعتراض آیا ہوا تھا، ہم جیسے جرنلسٹوں کی طرف سے اعتراض آیا کہ اتنا وائٹل امپورٹنٹ کا جو کلیو ہے نا، اتنی جلدی آپ کو اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کراچی میں محسوس کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی جو ٹرانسپورٹ میں تھی، جن کی بسز تھے، جن کے ٹرکس تھے، زیادہ تر ٹرکس ہی ہوا کرتے تھے، تو وہ ڈومینیٹ کرتے تھے اس سیکٹر کو. تو بیت اللہ مسعود کا جتنا بھی تھا کہ کراچی سے محسود جو ٹرائب گیا ہوا تھا کراچی میں بزنس کر رہا تھا، وہ اپنا حصہ دیتے تھے بیت اللہ مسعود کو یا طالبان کو. ظاہر ہے ان کو ڈر تھا کہ بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے بعد جو ایک ری ایکشن آئے گا، وائلنٹ قسم کا ری ایکشن انٹیریئر سندھ سے آئے گا، تو انہوں نے ٹرانسپورٹ کو اٹیک کرنا. یہ نہ ہو کہ محسود کہ جتنا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے وہ جلا دیا جائے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا اس وقت اور بھی مجبوریاں تھیں کہ اس وقت میں ہم نے اونرشپ نہیں لینی بے نظیر بھٹو کے مرڈر کی، بیان نہیں دینا. تو 6-7 سال بعد انہوں نے اپنی کتاب کے ذریعے کہہ دیا کہ جناب، اور اس کے بعد بھی اپنی کتاب میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ذمہ داری اب لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انویسٹیگیشن کے بہت سارے حصے تھے اس میں بھی یہ بات تھی کہ بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں طالبان بھی تھے، القاعدہ بھی تھی، اور رف ایلیمنٹ آف دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. رف ایلیمنٹ آف دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ خود جنرل پرویز مشرف نے کی تھی. تو یہ ہوتا ہے کہ طالبان وقت آنے پہ نا وہ ہماری طرح ہی ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آگے پیچھے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی خاص چیز ہے، وہ عالی مرتبت ہیں یا ہم سے بہت بہتر پوزیشن پہ ہیں. اب کس حوالے سے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن جب وہ ری ایکشن دیتے ہیں یا ایکٹ کرتے ہیں تو طالبان اور ہم میں فرق کوئی نہیں رہ جاتا. خان صاحب، یہ لڑائی تو ہو رہی ہے افغان فرنٹ پہ، اور لڑائی جو ہے وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ افغانستان یا کابل اکیلا تو نہیں لڑ رہا، پیچھے انڈیا بھی ہے، پیچھے ہمارے اور مخالف بھی ہیں جو سجاد صاحب انڈیا، میری بات سنیں، انڈیا جب کہہ چکا تھا 2015 میں، اجیت دوال کہہ چکا ہوا تھا، وہ ہمیں تانا دے رہا تھا، ہمیں وارننگ دے رہا تھا، ہمیں چیتانی دے رہا تھا کہ بھائی اتنا اچھل کود نہ کرو. جن کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہو طالبان کو، ایک دن ہم بھی آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ چیز ثابت ہوگی. لیکن ہم اوور کانفیڈنٹ تھے نا، ہم تو چائے پینے چلے گئے تھے، یاد نہیں ہے؟ ہم چائے پینے چلے گئے تھے. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم آپ سے نہیں پوچھتی، ملک آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے 25-30 سال اتنا بڑا غلط فیصلہ کر کے سارا کھلواڑ کر دیا، لیکن اب براہ کرم آپ لڑیں ان کے ساتھ، ان کا صفایا کریں، اور اپنی ایک پالیسی ایک ایسی بنائیں کہ جس کے نتیجے میں مزید غلطیاں نہ ہوں. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ طالبان کیبنٹ جو ہے، جو ان کے منسٹر ہیں، امپورٹنٹ پورٹ فولیو جن کے پاس ہے، ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کی بیویاں، ان کے رشتہ دار، وہ کراچی میں بڑے ہی پوش ایریا میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی ان کی ہے. اب میں طالبان کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو پوری کی پوری شورا جو تھی ان کی، وہ کوئٹہ میں بیٹھی رہی تھی، لیکن فائدہ کیا ہے؟ احمد کرزئی کوئٹہ میں پھرتا رہتا تھا. ان کی ایون طالبان کی شورا جو تھی نا، اس وقت ایک کوئٹہ شورا کے نام سے مشہور ہوئی تھی. لیکن حامد کرزئی جو تھا نا، وہ سجاد صاحب جیسے آپ پارک میں نہیں جاتے، ہاں بالکل بالکل، جاگنگ ٹریک پہ آپ چلتے ہو، حامد کرزئی کوئٹہ میں کبھی کسی زمانے میں ایسے ہی پھرا کرتا تھا. ہاں بالکل. تو لیکن میرا صرف یہ ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس اسٹیٹ انسٹرومنٹ ہے، طاقت ہے، آپ 26ویں ترمیم کی 27ویں ترمیم کر رہے ہیں. آپ جس طرح سے ماضی میں غلطیاں کی ہیں نا طالبان والی، اور ملک نے اس کی قیمت پے کی ہے، جنرل مشرف نے بھی کچھ غلطیاں کی تھی جو بعد میں انڈو ہو گئی تھیں. آپ بھی کچھ ایسی چھیڑ چھاڑ مت کریں جس کی قیمت دوبارہ کہیں. مجھے کہہ رہے ہیں آپ نہ کریں. ہاں، کیونکہ میں تو چائے پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو نہیں، کچھ کرتے ہیں آپ، بہت کچھ کرتے ہیں آپ. تو اس ایک منٹ میری بات سنیں. اسٹیبلشمنٹ جو غلطی کرتی ہے نا، یا پاک فوج جو غلطیاں کرتی ہے،
یہ غلطی کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور غلطی کرتے ہیں۔ نہیں، لیکن لوگ چونکہ آڈٹ نہیں کرتے نا ان کا، خان صاحب آڈٹ نہیں ہوتا، پاورفل کو آڈٹ پاکستان میں نہیں ہوتا یار، کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ویسے، لیکن کوئی لکھنے والے تو لکھنا چاہیے، بولنے والوں کو تو باہر کی دنیا میں کئی جگہ پہ ایسے آئے کہ حتیٰ کہ پاورفل کوارٹرز کو بھی جواب دہ ہونا پڑا ہے، وہ بھی ہل جاتے ہیں کئی جگہ پہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ پوری دنیا ہماری طرح کی ہے۔ اگر پوری دنیا ہماری طرح کی ہوتی تو دنیا کے کئی ممالک ہیں بہت آگے جا چکے ہیں، ہم کیوں نہیں گئے؟ ہم تو وہی ہیں نا، ہم تو پیچھے چلتے جا رہے ہیں، ہمارا تو ریورس گیئر ہے۔ ہم جس جو گاڑی ہے ہمارے پاس اس میں اگلا گیئر کوئی نہیں ہے، سارے ریورس ہیں، پہلا گیئر، دوسرا گیئر، تیسرا گیئر، چوتھا، ہم پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے۔ پیچھے بعض اوقات جب آپ پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ہاں، پھر کھائی آتی، اللہ نہ کرے کہ پیچھے کوئی کھائی آئے، ہم ریورس گیئر کی بجائے ایک جو فارورڈ گیئر ہے وہ لگانے کے قابل ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔